الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال الامام الحسن بصری رحمہ اللہ تعالی لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم۔ بس یہ مختصر سی مجلس تھی اور ہم نے زیادہ افراد کو دعوت بھی نہیں دی تھی، اور بس صرف یہ کہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے سے جو ہمارے بھائی طلباء نے تخصص مکمل کیے تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے صرف بس۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ یا کوئی چیز معلوم نہ ہو فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو، ان کنتم لا تعلمون، جبکہ تم بات کو نہیں سمجھتے ہو، ایک مسئلے کو نہیں سمجھتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء، اگر علماء نہ ہوتے لصار الناس مثل البہائم، تو لوگ جو ہے وہ جانور ہوتے سارے، لوگ جانور ہوتے سارے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کر کے احیاء کتاب العلم میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی شرح کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں انہم یخرجون الناس من البہیمۃ الی حد الانسانیہ، کہ علماء ایسے ہیں کہ وہ انسانیت کو جانور پن سے نکال کے، بہیمیت سے نکال کے انسان کو انسان کرتے ہیں علماء حضرات۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ شر اور فساد کا دور ہے، دینی مدارس کے پیچھے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، علماء کے پیچھے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، طلباء کے پیچھے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، آئے دن اخباروں میں، میڈیا میں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اہل دین کے پیچھے پروپیگنڈے ہونا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی قصے دیکھیں، آپ ان کے سوانح آپ دیکھیں، یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں ان کی نوعیت کچھ اور تھی، اور آج کل کے زمانے میں اس کی نوعیت یہود اور نصارہ کچھ اور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو علم کی بھی کمی ہے، یعنی شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم السعودیہ عربیہ تھے، آپ نے ایک کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کتابیں زیادہ ہیں، علم زیادہ ہے، عمل کم ہے۔ کتابیں زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، عمل کم ہے۔ اور پچھلے زمانے میں کتابیں کم تھی، عمل زیادہ تھا، کتابیں کم تھی، عمل زیادہ تھا۔ تو اس شر اور فساد کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اپنی دین کی حفاظت کی ہے اور کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی دین کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، علماء کے ذریعے، طلباء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، عوام الناس کے ذریعے بھی۔ عموماً آج میں آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں، یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ دین کی جو خدمت ہے وہ علماء کر رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میں آپ کو حقیقی بات آپ کو بتاؤں کہ دین کا کام جو علماء نہیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اب میں آپ کو ان کی ایک مثال پیش کروں۔ اب یہ
کیمرہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ جی یہ جو آبادی ہوئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس نے آبادی کی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے۔ تو جو علماء نہیں ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو علماء ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، طلباء ہے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز سے دین کی حفاظت کی ہے، ہر چیز سے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے جو متخصصین ہیں اور دیگر علماء حضرات ہیں سارے بیٹھے ہوئے، تو میں ان سے صرف یہ ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علمی استعداد کم ہوتی جا رہی ہے، بالکل علمی استعداد کم ہوتی جا رہی ہے بالکل۔ نہ کتابوں کا مطالعہ ہے، نہ علم کی طرف جستجو ہے۔ میں نے کل ایک بات کی وہ طلباء کے سامنے کہ قرآن عظیم جو اللہ پاک کا کتاب ہے اس کا مطالعہ کیسا ہو، اس کا ترجمہ کیسا ہو، اس کے اندر تدبر جسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے دعوت دی ہے، فحل میں مدکر ہے کوئی تدبر کرنے والا قرآن کے اندر؟ قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ درد دل کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرتا ہوں بس۔ علماء بیٹھے سب الحمدللہ، اہل عرب کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سمپل ٹینس ہے، جملہ ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ایک میں یہ کہتا ہوں ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اور ایک میں یہ کہتا ہوں کہ ان زیدن لقائم، اب لام داخل کر دیا قائم کے اوپر۔ تو عموماً ہمارے طلباء نحوۃ العرب تو پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر قرآن کے اوپر اگر اس کو پیش کیا جائے تو پھر اس کا کیا مقصد ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ جس آدمی سے مخاطب ہیں، جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ سمپل آدمی ہے، ان کے سامنے آپ کہتے ہیں زید القائم، زید کھڑا ہے۔ اب ایک آپ کا مخاطب وہ ہے جو آپ کی بات پہ شک کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے ان کو ان زیدن قائم، بھائی بے شک زید کھڑا ہے۔ یہ آپ نے ان اس لیے داخل کیا کہ اس کے شک کو دور کرے۔ اب تیسرا آدمی وہ ہے جو آپ کا مخاطب ہے، وہ آپ کے کلام پہ شک نہیں کر رہا، وہ آپ کے کلام کا انکار کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے ان زیدن لقائم، اب قائم کے اوپر لام داخل کر دیا۔ اب یہ ایک بات ہے جو طلباء ہمارے پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، لیکن اس بات کو قرآن کے ساتھ کیا واسطہ ہے ابھی؟ تو آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان بھی آیا ہے، آپ کے رب کا عذاب لواقع، واقع ہونے والے لازمی طور پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بھی ہے، لام بھی داخل ہوا ہے، کیوں؟ سورت مکی ہے، مخاطبین سارے مشرکین ہے جو عذاب کے آخرت کے منکر تھے، عذاب کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان بھی داخل کر دیا ہے، لواقع کے اوپر لام بھی داخل کر دیا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو آخرت میں اللہ پاک کے ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ ان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کافرون پہ لام اس لیے داخل ہوا ہے، ان اس لیے داخل ہوا ہے کہ مخاطبین جو ہے وہ سارے انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح علم عقائد کا بھی میں آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں، علم منطق کا بھی، جو لوگ خاصیت ابواب جو پڑھتے ہیں ہمارے علماء حضرات، ان کی بھی ایک ایک مثال میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، کئی مثالیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر علماء بیٹھے ہیں
تو وہ اپنی اسٹڈی اس لیول کی کریں کہ نحوے کو قرآن کے لیے استعمال کریں، پھر صرف کو قرآن کے لیے استعمال کریں۔ اب دیکھیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام کسائی کے پاس آئے، تو امام کسائی آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دور کے نحوے کے بڑے امام تھے، صبح سے شام نحوہ عربی گرامر پڑھتے تھے وہ۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا، یہ کیا آپ جو صبح سے شام تک آپ نحوے کے اندر آپ لگے ہوئے، کچھ فقہ بھی آئی آپ پڑھی آپ؟ تو امام کسائی نے امام محمد سے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے نحوے سے آپ کا فقہ حل کر سکتا ہوں۔ تو امام محمد نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو امام کسائی نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھیں، آپ چلو میں ٹرائی کرتا ہوں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سوچے، پھر کہا کہ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، پہلی رکعت میں اس کو سجدہ سہوا لاحق ہوا، تیسری رکعت میں بھی اس کو لاحق ہوا۔ تو امام محمد نے امام کسائی سے پوچھا، ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں 2 مرتبہ اس کو سجدہ سہوا لاحق ہوا، تو وہ آخر میں ایک سجدہ سہوا کرے گا یا 2 کرے گا؟ تو امام کسائی کے بارے میں لکھا ہے کہ فتفکر ساعتن، سر جھکا کے سوچ رہے کہ کیا جواب دوں۔ کہا کہ مسئلہ مل گیا، کہا کہ نحوے کا قاعدہ ہے ان المصغر لا یصغر الا مرہ، تصغیر صرف 1 مرتبہ ہوتی ہے، 2 مرتبہ نہیں ہوتی ہے۔ جب اس نے 1 مرتبہ سجدہ سہوا اس کو لاحق ہوا، دوسری مرتبہ بھی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ہوا، تو 1 ہی کرے گا وہ، 2 نہیں کرے گا وہ۔ اس طرح بے شمار قسم کی مثالیں میں منطق سے تفسیر کے اشکالات حل ہوتے ہیں، خاصیت ابواب سے بھی مشکل مقامات جو تفسیر کے اندر ہوتے ہیں وہ حل، ابھی میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ بہرحال یہ ادارہ جو ہم نے بنایا ہے تو صرف اس لیے کہ رد باطل ہو، یہاں پہ دور تفسیر ہو، تخصص فی الفقہ ہو الحمدللہ، اور آئندہ سال تخصص فی الحدیث کا بھی ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کا بھی ابتدا ہم کریں گے۔ تو ہمارے تقریباً 6 متخصصین حضرات ہیں، تو وہ مفتی بنے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دل جوئی ہو اور ان کا حوصلہ افزائی ہو، تو ان کی سربندی کے لیے آپ پھر توجہ ان کو